السلام علیکم ویورز. سب سے پہلے تو ایک گزارش یہ ہے کہ آپ جو سوالات بھیجتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ اپنے نام اور مقام وغیرہ کو مینشن کر دیا کریں تو ہمارے لیے کمیونیکیٹ کرنا جو ہے اس میں آسانی رہے گی. اور اگر آپ یہ بھی بتا دیا کریں کہ پروفیشن کیا ہے, کس جگہ پہ ہیں, کیا کام کر رہے ہیں, ایج گروپ کیا ہے, تو پھر کمیونیکیٹ کرنے میں ذرا مزید آسانی رہے گی. تو میری درخواست ہوگی کہ اپنی تھوڑی تفصیل, اپنا تھوڑا مختصر تعارف, تاکہ وہ مینشن کر کے بندہ بتا سکے کہ بھئی یہ ہمارے فلاں دوست نے, ساتھی نے یہ سوال پوچھا ہے. پہلی بات. دوسری بات, آپ کے جو باقی سوالات ہیں ان کے آج میں بہت زیادہ اختصار کے ساتھ جواب دوں گا, اور میری جو اوقات ہے اس کے مطابق وہ کمپریہنسو ہوں گے. کوئی کمی رہ جائے تو یو کین ریپیٹ یور کویسچن. سوال یہ ہے اور بے شمار دوستوں کی طرف سے ہے, اور بے شمار دوستوں نے بھی اگر اپنا نام اور ویئر اباؤٹس لکھے ہوتے تو میں ان کی سمری یہ لوگ ہیں فلاں فلاں جگہ سے ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کر دیتا. سوال یہ ہے پہلا, انڈیا نے چائنا سے مار کھانے کے بعد سوشل میڈیا ایپلیکیشنز پر پابندی عائد کر دی ہے تاکہ عوام انڈین آرمی کی اس بے عزتی سے بے خبر رہیں. سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا اس طرح اپنی بے عزتی اور توہین کو چھپا سکتا ہے؟ اس کا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ توہین اور تذلیل بدبو کی طرح ہوتی ہے جسے چھپایا نہیں جا سکتا, اور اس کی رینج خوشبو سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. آپ یہاں گلابوں کا گلدستہ رکھ دیں تو اس کی رینج, لیکن اگر گندگی ہوئی تو رینج بہت دور تک, بدبو بہت دور تک ٹریول کرے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب کوئی آدمی کسی سے محبت یا شفقت کا اظہار کرتا ہے تو وہ لاؤڈ نہیں ہوتا. مثلا جب کوئی کہتا ہے کہ آئی لو یو تو وہ سافٹ ہوتا ہے, آہستہ ہوتا ہے. جب گالی دیتا ہے تو وہ بہت لاؤڈ ہوتی ہے, چونکہ وہ چاہتا ہے کہ دور تک اس کی گونج سنائی دے. افراد ہوں یا اقوام ہوں, وہ اپنی توہین اور تذلیل کو چھپا نہیں سکتے, اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایسی نوبت نہ آئے تو ان کو اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے. یہ ریسنٹلی جو تصویر آئی ہے پوری دنیا میں زیر بحث ہے, اس نے انڈیا کی عزت میں اضافہ کیا ہوگا. یہ تصویر ہے کیا؟ ایک معصوم بچے کے نانا کی نہیں, یہ عالمی ضمیر کی لاش ہے. یہ اس کی تصویر ہے, اور اس لاش پہ بیٹھا ہوا وہ معصوم بچہ بنی نو انسان کا مستقبل ہے. یہ چیک کرنا ہوگا, اس کے لیے پریشر بلڈ کرنا ہوگا دنیا کو کہ انسانیت کے بنیادی اصول تجارت پہ قربان نہیں کیے جا سکتے. بل کلنٹن جب ہندوستان تشریف لائے تھے, بہت پرانی بات ہے, ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ تھیں, مجھے آج بھی یاد ہے. دو باتیں انہوں نے بڑی خوبصورت کی تھیں. ایک, انہوں نے تاج محل دیکھا. میں نے چونکہ دیکھا ہوا ہے اس لیے میں آئی کین اپریشیٹ اٹ کہ بھئی یہ کتنی زبردست بات ہے. اس پہ بل کلنٹن نے کہا تھا کہ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جنہوں نے تاج محل دیکھا ہوا ہے, اور ایک وہ جنہوں نے تاج محل نہیں دیکھا. یہ بہت بڑا خراج تحسین ہے ہمارے مغل جو حکمران شاہ جہان کو. دوسری بات جو بل کلنٹن نے کی, مجھے آج تک نہیں بھولی, کہ جتنی ہماری آبادی ہے, یعنی جتنی آبادی ہے ہماری امریکہ کی, اس جتنی تو مڈل کلاس ہے
ہندوستان میں یہ مینٹیلٹی ہے. اس جتنی مطلب اس میں 35-36 جتنے بھی کروڑ ہوں گے ان کی آبادی، اتنی تو مڈل کلاس. اس کا مطلب کیا تھا کہ مڈل کلاس ہے یا اپر مڈل کلاس ہے جس میں بائنگ پاور ہے، جو ہماری پروڈکٹس کو خرید سکتی ہے. یہ انسان کی جب تک مینٹیلٹی، پیسہ بہت ضروری ہے، ارننگ بہت ضروری ہے. ہم سفر کر رہے ہیں قوم کے طور پہ، بہت بری طرح ہمیں لوٹا گیا ہے، کھایا گیا ہے، اجاڑا گیا ہے، سب اپنی جگہ پہ، لیکن یہ انسانیت کی قیمت پہ نہیں. بھوک سے مرتے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بچے کے ہاتھ سے نوالا چھین لیں. سو یہ جو تصویر ہے، یہ جو ان کی توہین اور تذلیل بچانے کے لیے جو چائنیز سے پٹنے کے بعد جو کوشش کر رہے ہیں، اس سے بھی بڑی توہین یہ تصویر ہے. سو اس سچویشن پہ میرا تو صرف اتنا سا تبصرہ ہے. تھینک یو ویری مچ.